استبرا کیا ہے؟ قاری محمد امین جامپور سے سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیں استبرا کسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا اہم سوال قاری صاحب نے کیا ہے۔ اس سے اکثر لوگ جو ہے نا غافل ہیں، نوجوان لڑکے ہیں اور لڑکیاں ہیں، مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، تو ان سب کا جاننا ضروری ہے۔ استبرا پیشاب کے مکمل خشک کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ واجب ہے، جس طرح نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو نماز سجدہ سہو کے بنا مکمل نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر پیشاب کرنے کے بعد اس کو مکمل خشک نہ کیا جائے تو طہارت کامل نہیں ہوتی۔ طہارت کامل نہیں ہو تو وضو کامل نہیں ہوتا، وضو کامل نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اکثر لوگ ان کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر ماری جائیں گی۔ اکثر لوگوں کی عبادتیں ان کی طہارت کی وجہ سے منہ پر ماری جائیں گی۔ اللہ اکبر! جب عبادتیں ہماری کامل نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی، طہارت پاکیزگی کی وجہ سے منہ پر ماری جائیں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ اکثر عذاب قبر پیشاب کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوگا۔ قبر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عذاب آتا ہے وہ ناپاکی اور طہارت کامل نہ ہونے کی وجہ سے بھی آتا ہے۔ او کما قال، پرانے وقتوں میں لوگ خشک مٹی استعمال کیا کرتے تھے پیشاب کو خشک کرنے کے لیے۔ آج کل 95% مرد و خواتین پیشاب بنا خشک کیے ہی جلد بازی میں پانی بہا کر کپڑے پہن لیتے ہیں۔ وہی ناپاک پانی پھر کپڑوں کو لگتا ہے۔ جیسے ہی پانی کی ٹوٹنی بند کی، کچھ وقت کے لیے تھوڑے تھوڑے ٹپکتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حال انسانی جسم کے مثانے کا ہے۔ پیشاب کی نالی کے اندر رہ جاتے ہیں جو قطرے، جیسے ہی مرد یا عورت کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پیشاب کے قطرے جو نالی میں تھے باہر کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا جلد بازی نہ کریں، فوراً کھڑے نہ ہوں۔ اس بات کا یقین کر لیں کہ آپ کا مثانہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے۔ نالی میں پھنسے قطرے نکالنے کے لیے مصنوعی طور پر جان بوجھ کر کھانسی کریں، کھنگھورا ماریں، اس سے مسل ریلیکس ہوں گے اور بائیں پاؤں پر زور دیں اور بائیں پاؤں یا اس کی ایڑی کو 2 سے 3 دفعہ اٹھائیں گے، جھٹکے دیں گے تو مثانہ میں ٹھہرے ہوئے بقایا پیشاب کے جو چند قطرے یا بوندیں ہیں وہ باہر نکل جائیں گے۔ پھر ٹیشو سے پیشاب خشک کر کے پانی استعمال کریں، پھر دوبارہ ٹیشو استعمال کر لیں تو بہتر ہے، نہ کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب جو پانی کپڑے کو لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہم سب کو وقت اور جلد بازی اس معاملے میں ہم سب جو کرتے ہیں جس سے ناپاکی اور طہارت کامل نہیں ہوتی تو اپنا نقصان کر رہے ہیں، عبادتیں برباد کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بنیاد ہے طہارت، اور طہارت ایمان کا حصہ ہے، بلکہ الطہور شطر الایمان۔ تو جو بنیاد ہے روح کی پاکیزگی کی اور قلب کے سکون کی، پھر کہاں سے ہماری عبادتوں میں لذت آئے، کہاں سے سکون آئے جب طہارت ہی مکمل نہیں ہوگی، طہارت ہی کامل نہیں ہوگی۔ آج کے دور میں خشک مٹی کی جگہ سافٹ ٹیشو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ پانی کا استعمال لازمی ہے، صرف ٹیشو سے خشک کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واللہ یحب المطہرین، اور اللہ خوب پاک کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ رب کی پسندگی پاکیزگی ہے۔ اللہ طہارت اور خوب پاکیزہ لوگوں کو اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری خواتین، بچے، مرد، عورتیں سب ہی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ جنات شیاطین کے لیے پیشاب کی بو اور آمیزش والے پانی کا ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے، جس پر وہ سارا دن جادو پڑھ پڑھ کر انسان کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور اس کی روح اور دل کو بیقرار رکھتے ہیں۔ غصہ، حسد اور بغض اور ان سب کی جڑ صرف کامل طہارت کا نہ ہونا ہے۔ آج ہمارے اندر چچڑاپن ہے، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری پاکیزگی نہیں۔
روح की, जिस्म की और कपड़ों की ये तहारत और सफाई नहीं है, तो आज हमें सोचना चाहिए, अल्लाह पाक की बारगाह में हमें इल्तिजा करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें रूह की पाकीज़गी अता फ़रमाए, तहारत की पाकीज़गी अता फ़रमाए, जिस्म की पाकीज़गी अता फ़रमाए। प्यारे भाइयों, इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। और कितना ही हमारे नौजवान बच्चे, लड़के लड़कियां कि जो सोशल मीडिया और फेसबुक यूज़ करते हैं और गलत कार्यों में मुब्तला हो के और इस तरह की वीडियोज़ और पिक्चर्स वगैरह देख देख के, जिससे उनके कपड़ों का जो है ना पाक होना मुमकिन नहीं है, नापाक रहते हैं। जब गलत चीज़ें देखेंगे, बेहयाई की चीज़ें देखेंगे, तो जिससे कपड़े उनके अक्सर नापाक रहते हैं, जिसकी वजह से कामिल तहारत नहीं होगी, पाकीज़गी नहीं होगी, फिर नमाज़ों में सुकून कहाँ आएगा, कुरान पढ़ने में लज़्ज़त कहाँ आएगी। तो आज हमें पाकीज़गी की ज़रूरत है और कामिल तहारत अल्लाह हमें नसीब फ़रमाए। ज़हनी पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी, जिस्मानी पाकीज़गी और ज़हरी और बातिनी अल्लाह पाक तहारत नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।